بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ خضر علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تفصیل بتائیں گے، اور خضر علیہ السلام کے جو واقعات منقول ہیں وہ بھی آپ کے کوش نظر کریں گے۔ ویڈیو انتہائی عام اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے اس سفر چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے حضرت خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ واقعہ حضرت ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اس حضرت خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت یا پھر علم لدنی یا ولایت یا لمبی عمر ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت شام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تفسیر میں ایک حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستحق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ ناظرین، جہاں تک کہ سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، تو اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح الانبیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس طرح امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کی متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اور صحیح بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہے۔ ناظرین، بعض روایت میں بتایا جاتا ہے کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام خشکی میں ہے۔ شیخ ابو عمر بن صالح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اسی کا پانی بھی پیا۔ اسی طرح تفسیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، اسی لیے یہ صحابی بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو کچھ ہدایت بھی کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین سے ان کی ملاقات کا ذکر ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنے تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جس کی تفسیر خزائن الفردان میں نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو اب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہاں سب منزلیں طے کر کے آپ ایسے مقام پر پہنچے۔ سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور لوگ بہت ہی طاقتور جنگجو ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مصرف
ایمان ہو گئے، آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ البتہ ناظرین، روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہے اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، یہاں پر یہ عمل قابل غور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ یہ مشترکہ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ جس جگہ دو سمندر ملتے ہیں اور مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہی خضر علیہ السلام کا مسکن ہوگا۔ علامات اور نشانیاں بتانے کی منشا خضری یہ تھی کہ خضر کو تلاش کیا جائے تاکہ تا قیامت یہ اصول واضح کر دیا جائے کہ اولیاء اللہ کی تلاش کی جاتی، اہل اللہ خود نہیں ملتے بلکہ انہیں ڈھونڈا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت علم رحمت کی بنا پر ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اولیاء حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش، ان سے ملاقات، کسب فیض کی منتظر رہتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ اس تلاش اور ملاقات میں اکثر اولیاء کامیاب اور کامران ہوئے۔ بعض صوفیاء نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے طریقت پایا۔ اسی طرح چند ایک اولیاء نے جنگلوں میں ملاقات کر کے آپ سے کسب فیض کیا۔ روایت کے مطابق شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت خضر علیہ السلام سے خرق ولایت حاصل کیا۔ اسی طرح حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت ان کے گھر میں فرماتے رہے۔ اسی طرح صوفیاء میں بلند مقام رکھنے والے حضرت خواجہ بختیار کاکی حضرت خضر علیہ السلام سے فیض و برکت حاصل کیے۔ ناظرین، صوفیاء کے بقول حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر ہے، خصوصاً علماء اور صلاح کی علمی اور روحانی ترقی کے لیے مدد فرماتے ہیں۔ مزید یہ کہ مالی مشکلات کا شکار عام و غریب لوگوں کی مالی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اولیاء اور صالح کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق آپ کی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے بھی ان سے کسب فیض کیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عراق میں دخول کی ابتدائی زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام میرے ساتھ مرافقات اختیار کی، اور شرط یہ کی کہ میں ان کے کسی عمر میں مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر مجھے انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ میں 3 سال تک وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ بس اسی استقامت اور حکم کی بخا آواری کی وجہ سے فیض خضری حضور غوث اعظم میں منتقل ہوا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا اور میری مخالفت نہیں کرنی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے سالار اعظم کے فیض عام دینے کے لیے شرط لگائی گئی اور پھر کامل فیض عطا کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں قدر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔